اور اب میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس لکھنؤ سے فرح جبی کو بلانا چاہوں گی. آپ کے فرح ٹھیک ہے موجود ہیں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے جدید افسانوں میں صنعتی ترقی کے منفی اثرات. آئیے. میں ریسرچ اسکالر شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس سے ہوں. میری نگران ڈاکٹر اشرت ناہی ہے. اس وقت میرے مقالے کا عنوان ہے جدید افسانوں میں صنعتی ترقی کے منفی اثرات. اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمان اور جناب صدر کی اجازت سے یہ مقالہ پیش خدمت ہے. یہ حقیقت ہے کہ صنعتی ترقی نے انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، مگر 1960 کے دہے میں جہاں جدید ایجادات سے معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، وہیں انسان فطرت سے دور ہو کر مشینی انداز میں زندگی گزارنے کا آغاز کر رہا تھا. انسان کی رہن سہن اور اس کی غور و فکر کرنے کا نظریہ بھی بدل رہا تھا. یہ ایسا دور تھا جب پرانی روایتوں سے انحراف اور نئی تہذیب کو اپنایا جانے لگا. نہ صرف شہری زندگی بلکہ دیہاتی زندگی میں بھی نمایاں تبدیلیاں ہو رہی تھیں. اس عہد میں ایک انتشار کی کیفیت پھیل چکی تھی. جاسپرس نے اپنی مشہور کتاب مین ان دا ماڈرن ایج میں لکھا ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت اور معاشی پیچیدگیوں نے ہماری عصری تہذیب پر کتنے مہلک اثرات مرتب کیے ہیں. انسان نے اس عصری دور میں اپنی انفرادیت اور انسانیت کو کھو دیا ہے اور اپنی زندگی میکانکی بنا لی ہے. اس نے اپنی آزادی کھو دی ہے، وہ اکتاہٹ کا شکار ہو چکا ہے. انکوٹ. جدید دور میں افسانہ نگاروں نے بھی محسوس کیا کہ فرد کی زندگی کشمکش کا شکار ہو چکی ہے. انہوں نے باطنی حالات کا تجزیہ کیا اور اپنے افسانوں میں اسے جگہ دی. اس دور میں تنہائی، زندگی کی لایعنیت، بے اطمینانی اور اجنبیت کے احساس کو خصوصی طور پر موضوع بنایا گیا، اور ایسے افسانوں کے کردار اکثر و بیشتر اپنی ہی ذات کی معرفت حاصل کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں. جدید افسانوں میں شناخت کو بھی بطور موضوع منتخب کیا گیا کیونکہ اس دور میں انسان اپنی کھوئی ہوئی پہچان کو تلاش کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی صنعتی ترقی اور جدید ایجادات کے باعث انسان جذبات اور احساسات سے دور ہوتا چلا گیا. قدروں کی پامالی اور روایتیں ٹوٹنے لگیں. جدید افسانہ نگاروں نے معاشرے میں رشتوں کی بکھراؤ کو شدت سے محسوس کیا. انہوں نے قدروں کی شکست اور ریت کو اپنے افسانوں کے ذریعے بیان کیا. جدید افسانوں میں سماجی اور سیاسی انتشار کی جگہ فرد کی ذات کا قلب جا بجا نظر آتا ہے. سریندر پرکاش کا افسانہ دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم بھی اسی موضوع پر لکھا گیا ایک علامتی افسانہ ہے. اس افسانے میں صنعتی دور کی ایسے انسان کا ذکر ہے جو باطنی قلب میں مبتلا ہے. وہ بھی چند نارنگ اس افسانے کے متعلق کہتے ہیں، ڈرائنگ روم ہمارا جدید معاشرہ ہے. سمندر، میدان اور وادی سے گزر کر آنے والا شخص عہد آفرینش کا انسان ہے، اور جس انسان سے اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی وہ وقت ہے. یہ صنعتی دور کا بھی شخصیت انسان ہے جس کا وجود میکانیت کی نظر ہو چکا ہے. انکوٹ. ان کا ہی ایک اور افسانہ رونے کی آواز بھی اسی موضوع کو پیش کرتا ہے. صنعتی دور کا انسان باطنی طور پر کئی سوالوں کے درمیان گھرا ہوا رہتا ہے. یہ افسانہ اسی اندرونی اظہار کی متضاد کیفیتوں کی تصویر کشی کرتا ہے. اس میں مرکزی کردار کی داخلی کیفیات کا اظہار ملتا ہے جس سے فرد کی باطنی حالت، اس کی تنہائی اور پرآشوب زندگی اجاگر ہوتی ہے. افسانے کا اقتباس ملاحظہ ہو، اور پھر کہنے لگا، گھر سے جب نکلا تھا تو میرے ذہن میں یہ فطور تھا کہ ساری دنیا پیدل گھوم کر اپنا ہم شکل تلاش کروں گا. 8 برس ہونے کو آئے، مجھے دوسروں کے ہم شکل تو ملے مگر اپنا ہم شکل اب تک نہیں ملا. انکوٹ. رشید امجد کے افسانے شناسائی، دیوار اور تابوت میں خوف، تنہائی اور شک کی فضا ابھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اس افسانے میں مرکزی کردار اجنبیت کے احساس سے گھرا ہوا ہے. جیلانی بانو کا افسانہ اسٹل لائف تنہائی اور اجنبیت کے احساس سے بھرپور نظر آتا ہے. فرد اپنی ذات ہی کے توسط سے زندگی کے اسرار اور رموز کی تلاش میں سرگردہ ہے. اس افسانے میں مرکزی کردار اپنے آپ کو اندرونی طور پر کئی حصوں میں تقسیم محسوس کرتا ہے. انہی کا ایک اور افسانہ اجنبی چہرے بھی اسی موضوع کی ترجمانی کرتا ہے. اس کا مرکزی کردار ایک عورت ہے جو اپنوں کے چہرے بھولنے لگی ہے. یہ افسانہ بھی انسان کی باطنی حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے.
بدلتے وقت کے ساتھ انسان جس طرح اپنوں سے دور ہوتا جا رہا ہے اسے اس بات کا احساس بعد میں ہوتا ہے جب وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ جیلانی بانو کا ایک اور افسانہ پرایا گھر جدید دور میں قدروں کی زوال، رشتوں کے ٹوٹنے اور مادہ پرستی کو اجاگر کرتا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار حادثے میں دماغی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ ہسپتال سے گھر آ کر وہ اپنوں کو پہچان نہیں پاتا اور اس کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اس کا رشتہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ہر ماہ 700 روپے کی پینشن تک رہ جاتا ہے۔ افسانے کا اقتباس دیکھیں، کوٹ۔ پھر وہی پینشن کی بات، ایسا لگتا ہے جیسے میرا دوسرا میں بھی کہیں غائب ہو گیا اور یہ میں جو ہوں یہ ایک پینشن کا نام ہے۔ ہر شخص مجھے یوں دیکھتا ہے جیسے میں آدمی نہیں رہا، پینشن بن گیا ہوں۔ جسے دیکھو اسی کا ذکر، اسی کی بات۔ جی چاہتا ہے اس پینشن کو کسی طرح اپنے منہ سے نوچ پھینکوں۔ پتہ نہیں پھر میں اس گھر میں کسی کو نظر بھی آؤں گا یا نہیں۔ انکوٹ۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدید دور میں صنعتی ترقی اور جدید ایجادات سے ایک طرف جہاں آسانیاں پیدا ہو رہی تھیں، وہیں دوسری طرف اس کے منفی اثرات بھی معاشرے میں نظر آنے لگے تھے۔ فرد ظاہر سے زیادہ باطنی مسائل میں گھرنے لگا تھا۔ وہ اس مشینی دور میں خود بھی مشین کا ایک پرزہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس دور کے افسانہ نگاروں نے انفرادی طور پر زندگی اور اس کے مسائل کو سمجھا اور پرکھا۔ انہوں نے مخلوق الحال زندگی، بے بسی، بے تعلقی اور افراتفری کے ان حالات میں مصیبت زدہ انسان کے باطنی جذبات کو بیان کیا۔ انہوں نے انسان کی معاشی بدحالی اور سیاسی استحصال کی بجائے انسان کی بدلتی ہوئی باطنی کیفیت، تنہائی، سرد مہری، بے بسی، مایوسی، عدم تحفظ، ڈر و خوف، جھنجھلاہٹ، ذات کی تلاش اور قدروں کے زوال جیسے پہلوؤں کو اپنے افسانوں کے ذریعے اجاگر کیا۔ شکریہ۔ بہت خوب فرح جبی۔ اور اب میں یہاں بلانا چاہوں گی الہ آباد یونیورسٹی پریاگ راج سے محترمہ نیہا کو۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے نیہا، آپ کے مقالے کا عنوان ہے اختر الایمان کی نظم نگاری کا فکری و فنی جائزہ۔ الہ آباد یونیورسٹی سے نیہا۔ وقت کا خیال رہے نیہا۔ قابل احترام پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ صاحب اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان اختر الایمان کی شاعری کا، اختر الایمان کی نظم نگاری کا فکری اور فنی مطالعہ، لیکن میں یہاں پر اختر الایمان کی شاعری کے موضوعات پر گفتگو کروں گی۔ اختر الایمان کی شاعری فکر و فن دونوں اعتبار سے اہم ہے۔ اس میں موضوعات کا تنوع بھی ہے اور اسلوب و تکنیک کی رنگا رنگی بھی۔ میں نے اپنے تحقیقی مقالے میں ان دونوں پہلوؤں پر مفصل گفتگو کی ہے، لیکن یہاں میں صرف اختر الایمان کی فکری پہلو پر ہی مختصر روشنی ڈالوں گی۔ پروفیسر آل احمد سرور لکھتے ہیں، کوٹ، اختر الایمان کی نظموں میں زندگی کے سبھی رنگ ملتے ہیں، انکوٹ۔ اختر الایمان کی شاعری کے موضوعات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں زندگی کے دو پہلو بیان ہوئے ہیں، ایک ان کی داخلی زندگی سے ہم آہنگ اور دوسرا ان کی خارجی زندگی۔ دونوں ہی پہلو ان کی احساس کی گرفت میں ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف نشیب و فراز تو دیکھے ہی اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے بھی زندگی کے کرب و اضطراب کو شدت سے محسوس کیا۔ اختر الایمان کی شاعری قدامت سے جدت اور پابندی سے آزادی کی طرف کا سفر ہے۔ ان کی نظموں میں روایت پسندی سے گریز اور نئی زندگی کی طرف بڑھنے کا رجحان ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا بیان ان سے پہلے کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ انسان کی زندگی اور جذباتی کیفیات، ان کی داخلی اور خارجی دنیا، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف معاملات، مسائل وغیرہ ایسے موضوعات ہیں جو اس عہد کی ترقی پسند شاعری سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ وہ روایتی قسم کی رومانی موضوعات کے بجائے اپنے عہد کی زندگی کے حقائق پر نظر رکھتے ہیں۔
اپنے عصر کی انسان کی خود غرضی، تشدد اور جارحیت پسندی سے انہیں دکھ پہنچتا ہے۔ ان کی شاعری کا کردار وہ ہے جس نے دنیا میں امن و سکون اور محبت کی خواہش تو کی تھی، جو اپنے خوابوں کی دنیا کا شیش محل سجانا چاہتا تھا، جس کی آرزو تھی کہ یہ دنیا گلوں کا مسکن ہو، زمین کے سینے سے شگوفے پھوٹے، نئے چمن قائم ہو، جن سے رنگ و نور مل سکے، کوئی ایسا ہو جس کی آغوش میں اسے سکون مل سکے۔ لیکن جب اختر الایمان نے اپنے خوابوں کی اس دنیا کو ٹوٹتے پایا تو خدا سے شکوہ کیا، مگر مجھے کیا دیا یہ تو نے شباب ایک دہر میں بجھا کر، خراب آنکھیں لہو رلا کر، خدائے عالم بلند برتر، نہ ایک مونس بھی ایسا بخشا کہ جس کی آغوش میں تڑپ کر سکون کے ساتھ مر سکوں میں۔ اختر الایمان کے زیادہ تر موضوعات ان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے وہ پڑھتے وقت روداد معلوم ہوتے ہیں، مگر انہیں سیدھے سادے انداز کے بجائے رمز و علائم کے انداز میں پیش کیے جانے سے ان کی معنویت اور بڑھ گئی ہے اور بیان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہی وہ مخصوص انداز ہے جو ان کی شاعری میں رسمیت کی شان پیدا کرتا ہے اور انہیں دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔ جمیل جالبی کا ایک کوٹیشن ہے۔ جمیل جالبی نے ایک جگہ لکھا ہے، ان کے یہاں سماجی شعور کا احساس بہت شدید ہے اور اس کا اثر ان کے مجاز میں اس قدر رچ بس گیا ہے کہ قاری تو ان کے احساس اور جذبات کو محسوس کر لیتا ہے لیکن شاعر خود اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ جمیل جالبی کی یہ بات 100% درست ہے کہ اختر الایمان کی شاعری میں سماجی شعور کا احساس بہت شدید ہے، مگر ان کے اس دعوے سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی سماجی شعور والے جذبات و احساسات کو قاری تو محسوس کر لیتا ہے مگر شاعر خود اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ اختر الایمان کی شاعری کی عمارت صرف اپنے گھر آنگن اور گاؤں جوار کی مٹی سے بنے گارے سے ہی تیار نہیں ہوئی، بلکہ شہروں خصوصاً فلمی نگری ممبئی کی زندگی کے سیمنٹ سریا اور پتھروں کے سہارے بھی بلند ہوئی ہے۔ اختر الایمان فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہے، معروف و مشہور ہستیوں سے ان کا واسطہ رہا، صاحب ثروت اشخاص کی زندگی کے طور طریقے انہوں نے دیکھے، غریبوں کا استحصال کر کے مالداروں کو اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے دیکھا، امیر کو اور امیر اور غریب کو اور غریب ہوتے دیکھا، گویا گاؤں کے کچے گھر سے لے کر شہروں کے پکے مکان تک کے سفر میں اختر الایمان نے جو بھی دیکھا، بھوگا اور سہا، وہ انہیں اس حد تک احساس بنا دیا کہ انہوں نے ایک ایک درد اور ایک ایک کرب کو اپنی شاعری کا حصہ بنا لیا۔ اس طرح ان کی شاعری فکری طور پر وسیع ہو گئی۔ اختر الایمان کے شعری سفر کو انہیں کے الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ صبح اٹھ جاتا ہوں جب مرغ اذا دیتے ہیں اور روٹی کے تعاقب میں نکل جاتا ہوں، شام کو دوڑ پلٹتے ہی چراگاہوں سے جب شب گزاری کے لیے میں بھی پلٹ آتا ہوں، صبح اٹھ جاتا ہوں جب مرغ اذا دیتے ہیں۔ یہ مصرع اختر الایمان کی زندگی کی ترجمانی تو کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ان انسانوں کی زندگی کی عکاسی بھی کرتا ہے جو رات کو نیند کو ادھوری چھوڑ کر 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے بستروں سے نکل پڑتے ہیں اور صبح سے شام ڈھلے تک محنت و مشقت میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اختر الایمان کی شاعری کے موضوعات میں ایک اہم اور نمایاں موضوع موجودہ مادی نظام سے بیزاری بھی ہے۔ اس نظام سے وہ اس لیے بھی بیزار ہیں کہ انہوں نے اچھے خاصے انسان کو مفاد پرست، لالچی اور چاپلوس بنا دیا، اس کی اچھی خصلتوں پر بری عادتوں کو غالب کر دیا، اس نے حیات انسانی سے وابستہ فکری نظام کے دھاگوں کو الجھا دیا ہے۔ اس موضوع سے متعلق ان کے افکار کو اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ چند سطریں ملاحظہ کریں۔ معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے میرے قبضے میں، جسے ذہن رسا کچھ بھی نہیں پھر بھی، مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے، عناصر منتشر ہو جانے، نبض ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نالے شب کچھ بھی گانا ہے، ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے، وہ خامہ سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہو، ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے، کبھی جو سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے، غرض گرداں ہوں بادے صبح گاہی کی طرح لیکن
शहर की आरज़ू में शब का दामन थामता हो जब, ये लड़का पूछता है अख्तरुल ईमान तुम ही हो, ये लड़का पूछता है जब तो मैं झुल्ला के कहता हूँ, वो आशिक़ता मिजाज अंधों परवर इस तरह बासा, जिसे तुम पूछते रहते हो कब तक मर चुका जालिम, उसे खुद अपने हाथों से कफन देकर फरेबों का उसी की आरज़ुओं की लहद में फेंक आया हूँ। मिटती हुई तहजीब और अखलाकी कदरें भी अख्तरुल ईमान की शायरी के अहम मौज़ूआत रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कदीम तहजीब से बेपनाह मोहब्बत है। वो उसे इंसानियत के लिए नागुज़ीर समझते हैं। वो नहीं चाहते कि वो तहजीब जिसने हमारी नस्लों की जिंदगियां सवारी, उनके अंदर साहिल कदरें पैदा करी, उन किरदार और अतवार को निखारा, वो महज माजी का हिस्सा बनकर रह जाए। उनका ख्याल है कि अगर हमारी तहजीब खत्म हो जाएगी तो न सिर्फ ये कि पूरा एक अहद का खात्मा होगा, बल्कि पूरी इंसानियत ही मर जाएगी। चंद अशआर मुलाहिज़ा करें। उनकी नज़्म मस्जिद जो एक तहजीब का अलामिया है। तेज़ नदी की हर एक मौज तलातम बरदोश, चीख उठती है वहीं दूर से फानी फानी, कल बहा लूंगी तुझे तोड़कर साहिल की खुयूद, और फिर गुंबदो मीनार भी पानी पानी। अख्तरुल ईमान की शायरी में गुर्बत और अफलास का मसला भी बार बार आया है, इसलिए कि अख्तरुल ईमान गुर्बत की कोख से पैदा होने वाले मसाइल से वाकिफ थे। उनकी अपनी ज़िंदगी, अच्छी खासी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी। गुर्बत के मौजू को दूसरे शोरा ने भी अपनी शायरी में बरता, लेकिन अख्तरुल ईमान का इम्तियाज़ यह है कि उन्होंने गुर्बत की तस्वीरें कुछ इस अंदाज से बयान की है कि पढ़ते वक्त वो मुतहर्रिक हो जाती है और देखने वाले के जज्बात भी बरंगेज़ता हो जाते हैं। तक़सीम वतन और सिलसिला फसादात जैसे मौज़ूआत भी अख्तरुल ईमान की शायरी में मौजूद हैं। तक़सीम वतन और फ़िरका वाराना फसादात ने इंसानियत को जो नुकसान पहुँचाया, जिस तरह औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े कत्ल किए गए, घर उजाड़े, आबाई गांव और मकानात छूटे, उन्होंने हसास और दर्दमंद इंसान बिलखुसूस अदीबों, फनकारों और शायरों की आंखों को अश्कबार किया। अख्तरुल ईमान जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, लिखते हैं, फसादात देखते थे तक़सीम के वक्त तुमने, फसादात देखे थे तक़सीम के वक्त तुमने, हवा में उछलते हुए डंढलों की तरह शीर ख्वारों को देखा था कटते, और पिस्तानों। अख्तरुल ईमान की शायरी में फना और बिका तहजीब व माशरत, समाज के नाइंसाफ़ी, जबर इस्तेसाल, अदम मसावात, हाल और इस्तक़बाल और फ़िक्र फ़लसफ़े जैसे मौज़ूआत भी शामिल हैं, जो उनकी शायरी के कैनवस को वसी कर देते हैं। इस नौह के मज़ामीन अख्तरुल ईमान में मस्जिद, पुरानी तस्वीर, एक लड़का, नशपा, मेरा नाम नासिर हुसैन जैसी नज़्मों में बढ़ते हैं। उनकी नज़्म पगडंडी इस कबीर की बेहतरीन नज़्म है। नज़्म में ज़िंदगी के कई पहलू उजागर हुए हैं। इसके मुताले से महसूस होता है कि जैसे ज़िंदगी बरखाती हुई शादियानों की आवाज़ें और मुसरत की कुमकुमों की रोशनी में गुजर रही है, तो कभी मायूसी और शिकस्त खुर्दगी की गहरे एहसास से दो चार हो रही है। ये नज़्म न सिर्फ हकीकत की मजहर है, बल्कि तासीर और गनायत से पुर भी है, और अख्तरुल ईमान की शायरी का खासा भी। मुख्तसर ये कि अख्तरुल ईमान की शायरी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं का अहाता करती है और हयात कायनात के एक एक रंग को उभारती है, और उन रंगों से उभरने में अख्तरुल ईमान अपना खून जिगर सर्व करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो शायरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी को कैनवस पर पेंट कर रहे हैं, और ज़िंदगी के सारे नशेब व फराज सीने से निकलकर शायरी के कैनवस पर नक्श हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गुजारिश करूंगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से जनाब मोहम्मद आमिर साहब से कि वो यहाँ आएँ और अपना मकाला पेश करें। आपके मकाले का मौजू है तक़सीम हिंद का अलमिया और उर्दू हिंदी नावल एक तकाबुली मुतालिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं शोबे उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरे मकाले का उन्वान है तक़सीम हिंद का अलमिया उर्दू अंग्रेज़ी नावल एक तकाबुली मुतालिया। नावल आगन और सनलाइट और एक ब्रोकन कॉलम के खुसूसी हवाले से। तक़सीम हिंद का अलमिया बरे सगीरी नहीं बल्कि आलमी तारीख का एक अलमनाक बाब है।
ہندوستان کی آزادی کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی. اتنی عظیم قربانیوں کے بعد جب آزادی ملی تو اسی کے ساتھ تقسیم کا غم بھی برداشت کرنا پڑا. تقسیم ہند کا یہ فیصلہ سیاسی تھا، اس لیے سبھی مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی. تقسیم کے اس فیصلے نے ایک بار پھر ہزاروں لوگوں کی زندگیاں چھین لی. لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاتعداد عورتیں بیوہ ہو گئیں اور انگنت بچوں کا قتل کر دیا گیا. آباد شہروں اور قصبوں کو اجاڑ کر مہاجر کیمپوں کی بستیاں بسائی گئیں. سرحد کے دونوں جانب کے لوگ اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے برسوں بھٹکتے رہے. تقسیم ہند کے المیوں کو بنیاد بنا کر اردو اور انگریزی کے ناول نگاروں نے اپنی تخلیقات کی ہیں. ان ادیبوں میں خدیجہ مستور اور عطیہ حسین کا نام کافی اہم ہے. خدیجہ مستور کا ناول آگن اور عطیہ حسین کا ناول سن لائٹ آن اے بروکن کالم میں تقسیم ہند کے موضوع کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے. ناول آگن اپنے سماجی تہذیبی اور سیاسی شعور کے اعتبار سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے. یہ ناول دو قومی نظریہ تقسیم ہند، قیام پاکستان، مشترکہ خاندان اور جاگیردارانہ نظام کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی داستان بیان کرتا ہے. اس میں ماضی اور حال کے نام سے دو ذیلی ابواب ملتے ہیں. ناول آگن کا پلاٹ تحریک آزادی سے شروع ہو کر تقسیم ہند اور قیام پاکستان پر ختم ہوتا ہے. خدیجہ مستور نے متوسط طبقے کے ایک مسلم خاندان کو پلاٹ میں مرکزی اہمیت دی ہے. یہ خاندان زوال آمادہ جاگیردارانہ طرز زندگی کا آئینہ دار ہے. یہ خاندان مختلف سیاسی افکار و نظریاتی کشمکش کو غیر جانبداری کے ساتھ پیش کرتا ہے. ناول آگن ایک ایسے خاندان کا قصہ بیان کرتا ہے جس کا ماضی بےحد خوشحال رہا ہے، لیکن تقسیم ہند کے بعد یہ خاندان اقتصادی بحران کا شکار ہو جاتا ہے. جاگیردارانہ نظام کے اجڑنے کے بعد خاندان کے افراد ملازمت اور تجارت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. خدیجہ مستور نے سیاسی انتشار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غم انگیز صورتحال کو ناول کے متعدد کرداروں کی روشنی میں فنکارانہ طور پر پیش کیا ہے. واضح رہے کہ جاگیردارانہ شکست و ریبت کے بعد یہ خاندان انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر انتشار کا شکار ہوتا ہے. آگن کے کردار مثلا بڑے چچا عالیہ کے والدین شمی، جمیلہ، تمینہ آپا، نجمہ پھوپھی، اسرار میاں، کسم دیدی، کریمہ بوا وغیرہ کی بے بسی و مایوسی میں خاندان کے جاگیردارانہ نظام کی سسکتی ہوئی آرزوؤں کی صدا صاف سنائی دیتی ہے. خدیجہ مستور نے عملی سیاست کو عالیہ کے خاندان کی شکست تعالی کی ایک اہم وجہ قرار دیا ہے. بڑے چچا ملک کی عملی سیاست میں خاندان کی دولت اور جاگیرداری کو قربان کر دیتے ہیں. خاندان کی جاگیردارانہ اور رئیسانہ زندگی کی حسرت ناک یادوں سے کریمہ بوا کا دل تڑپ اٹھتا ہے. کریمہ بوا ماضی کے جاگیردارانہ عیش و عشرت اور آسودگی کو یاد کرتے ہوئے عالیہ سے نہایت جذباتی لہجے میں کہتی ہیں کوٹ ایک جان رہ گئی ہے وہ بھی جل جائے، نصیب تو پہلے ہی جل چکے ہیں. عالیہ بیٹا اسی گھر میں جاڑے کے دنوں میں اپنے ان ہاتھوں سے منو لکڑی پھونک دیتے تھے. وار دالان جو آج ٹھنڈا پڑا ہے پہلے آگ کی طرح تپتا تھا، اب کوئی آگ بھی ہے چولہے میں بیٹا، دو لکڑیاں لگی ہیں، بھلا اتنے میں کیا جلوں. اللہ مارا سب جلوسوں کی نظر ہو گیا. پھونک کر بھی کسی کو آزادی ملی ہے، گھر پھونک کر بھی کسی کو آزادی ملی ہے، اللہ ہدایت دے بڑے میاں کو. خدیجہ مستور نے اس ناول میں اتر پردیش کے ایک ایسے مسلم خاندان کو پیش کیا جس کا آگن مختلف قسم کے سیاسی، تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی انتشار سے عبارت ہے. مصنفہ نے آگن میں پیش آنے والی تبدیلیوں کو قومی تحریک حصول آزادی اور قیام پاکستان کے تناظر میں بیان کیا ہے. اس خاندان کے آگن میں زندگی بسر کرنے والے افراد خانہ کی زندگی کا ہر پہلو سیاسی شکست و ریبت سے دوچار ہوتا ہے. غورطلب ہے کہ بڑے چاچا کی جاگیرداری کے خاتمے کے بعد خاندان کی اجتماعیت بری طرح متاثر ہوتی ہے. سیاست دلوں میں نفرت کا بیج بو دیتی ہے. ایسے حالات میں سیاسی کشمکش مزید شدت اختیار کر لیتی ہے. نتیجتاً ایک ہی آگن کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے لوگ سیاسی بدنظمی کی بھیٹ چڑھ کر مستقبل کے متعلق الگ الگ رائے متعین کر لیتے ہیں. خدیجہ مستور نے بڑے چچا کے خاندان کے آگن کو سیاسی اکھاڑے کی شکل میں پیش کیا ہے. یہاں کوئی کانگریس کا حمایتی ہے تو کوئی مسلم لیگ کا سرگرم رکن، کوئی انگریزوں کا حمایتی ہے تو کوئی برطانوی حکومت کا شدید مخالف. خاندان کے داخلی کرب و اضطراب اور انتشار و زوال کا اندازہ بڑے چچا کی درد آمیز اور پرتاثیر باتوں سے لگایا جا سکتا ہے. ایک اقتباس ملاحظہ ہو: مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ جمیل میری اولاد میری دشمن ہوگی. بڑے چچا نے کئی بار عالیہ سے کہا اور وہ چچا کی بے قراری دیکھ کر حیران رہ گئی. وہ گھنٹوں سوچتی رہتی کہ انسان کے مقاصد میں اتنی دھار کہاں سے آ جاتی ہے کہ سارے رشتوں ناتوں کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے. بڑے چچا کسی کے باپ ہیں، نہ چچا نہ شوہر، اسی لیے چھمی راون کے ساتھ لنکا چلی گئی. شکیل بھاگ گیا اور جمیل بھیا ممتا کی آگ بھڑکا کر فاشزم کی آگ کو بجھانے چلے گئے. مندرجہ بالا اقتباس زوال پذیر جاگیردارانہ نظام کے زیر اثر پیدا ہونے والی انسانی و اخلاقی پستی، جنسی ناآسودگی اور اقتصادی بدحالی کی مؤثر تصویر کشی کرتا ہے.
کہ ہمیں پاکستان کے بعد ناول کے بہت سے کردار نقل مکانی کر کے پاکستان چلے جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہاں بھی انہیں اپنے ماضی کی یادوں سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ عالیہ اور سیما کو پاکستان میں ایک بڑی کوٹھی الاٹ کر دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کے معاشرتی انتشار، اقتصادی بدنظمی، سیاسی بے روی اور اخلاقی زوال کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ یہ تاریخی صداقت ہے کہ تقسیم نے جاگیردارانہ نظام اور مشترکہ تہذیب و ثقافت کو بے طرح نقصان پہنچایا۔ سماج کا یہی طبقہ ہجرت کرنے والوں میں پیش تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی جاگیرداری ختم ہو گئی، خاندانی شان و شوکت کے چراغ بجھ گئے۔ تقسیم اور ہجرت کے بعد پیش آنے والے مسائل مثلاً مکر و فریب، مفاد پرستی، مذہبی انتشار، تہذیبی و ثقافتی بحران، اقتصادی بدحالی، اخلاقی پستی، جنسی بے روی وغیرہ کے واضح اثرات ہند و پاک کے مشترکہ خاندان پر پڑے۔ اجنبی اور نئے دیار میں مہاجرین مختلف پریشانیوں سے دوچار ہوئے۔ نئی سرزمین پر غیر تو غیر اپنوں نے بھی نظر پھیر لی۔ مہاجرین بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپنے اور مرنے پر مجبور ہوئے۔ ناول میں کہیں کہیں نوسٹیلجیا کی کیفیت بھی ملتی ہے۔ شدید غم اور صدمے کی حالت میں بعض کردار ماضی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ پاکستان جانے کے بعد لوگوں کو اپنے وطن کی بے طرح یاد آتی ہے۔ یہ صورتحال خاندان کے ٹوٹنے اور بکھرنے کے سبب پیدا ہوئی ہے۔ اپنی سرزمین اور اپنے خاندان سے جدا ہونے کا درد ناول کے بیشتر کرداروں کی زبان سے جھلکتا ہے۔ چند مقامی تو کیا سارے مسلمان پاکستان جا کر رہیں گے؟ بڑی چچی نے پوچھا۔ واہ، اس کی کیا ضرورت پڑے گی، جو جہاں ہے وہی رہے گا۔ مگر ہندو ہمیں رہنے کیوں دیں گے؟ وہ نہیں کہیں گے کہ اپنے ملک جاؤ۔ ان کے ہندو جو ہمارے پاکستان میں ہوں گے، ہم ان سے تب کہیں گے کہ جاؤ۔ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاسی کشمکش کے دوران قیام پاکستان کا سانحہ ڈرامائی انداز میں رونما ہوتا ہے۔ مسلم لیگ کے سیاسی رہنما اس نئے ملک کا خیرمقدم کرتے ہوئے پاکستان ہجرت کر جاتے ہیں۔ انہیں عام ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ مسلم لیگیوں کی سرکت سے ان کی ذاتی مفاد پرستی اور خود غرضی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے فوراً بعد ہجرت کرنے والے تجارت، ملازمت اور سرکاری مراعات کی لالچ میں ایسا قدم اٹھاتے ہیں۔ پاکستان ہجرت کرنے والوں کا دوسرا طبقہ وہ تھا جو اپنی زمین و جائیداد ہاتھ سے نکل جانے اور مذہبی فسادات کے خوف سے ہجرت کرتا ہے۔ تقسیم ہند نے صرف بر صغیر کے 2 ٹکڑے ہی نہیں کیے بلکہ بے شمار خاندان بھی تباہ ہو گئے۔ ایسے حالات میں درندگی اور حیوانیت کے خوفناک مناظر پیش آئے۔ تقسیم ہند کے بعد مشترکہ خاندان کے زوال کی ایک دوسری وجہ معاشی بدحالی تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں ہر طرح سے بے یقینی کا احساس پیدا ہو چلا تھا۔ بے روزگاری اور غریبی و مفلسی نے بھی لوگوں کو پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ لیگ کے سیاسی رہنماؤں نے مسلمانوں کو پاکستان میں ایک خوشحال زندگی کے خواب دکھائے۔ رشتہ داروں کے لاکھ سمجھانے پر بھی جمیل ایک بہتر زندگی کی تلاش میں پاکستان ہجرت کر جاتا ہے۔ بڑے چچا کسی بھی حال میں اپنی خاندانی روایت کو برباد ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہیں گاندھی اور نہرو اور آزاد پر پورا بھروسہ تھا۔ ایسے حالات میں بھی انہیں اپنے ملک سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرانے میں بیش بار خدمات انجام دی تھیں۔ جب بڑے چچا کو پتہ چلتا ہے کہ عالیہ اور اس کی والدہ پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں تو وہ نہایت محبت آمیز اور جذبات بھرے لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، کوئی نہیں جا سکتا، میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں نکال سکتا۔ کس لیے جاؤ گے پاکستان؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں اور اب ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہمارے سارے دکھ درد دور ہو چکے ہیں، اب تو ہمارے عیش کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ مذکورہ والا مباحث سے مستقل خاندان پر پڑنے والے تقسیم کے اثرات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ خدیجہ مذکور نے تقسیم ہند کے تناظر میں ایک مسلم خاندان کے داخلی اور خارجی انتشار کی عکاسی بےحد عمدگی اور خوبصورتی سے کیا ہے۔ مختصر یہ کہ خدیجہ مذکور کا یہ ناول تقسیم اور ہجرت کے پس منظر میں خاندان کے ٹوٹتے بکھرتے رشتے، خاندانی روایات، زوال پذیر سماجی تہذیبی، اقتصادی، مذہبی اور اخلاقی قدروں کی اچھوتی تصویر کشی کرتا ہے۔ عطیہ حسین انگریزی ناول نگاری کا ایک معتبر اور اہم نام ہے۔ انہوں نے تقسیم ہند کے نتائج بالخصوص مشترکہ خاندان، جاگیردارانہ نظام کی مٹی ہوئی تہذیب و ثقافت کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ ان کے ناول سن لائٹ آن بروکن کالم میں متعلقہ مسائل کی صدائے بازگشت سے صاف سنائی پڑتی ہے۔ عطیہ حسین کا یہ ناول ان مخصوص مسائل کی پیشکش کے اعتبار سے انگریزی ناول نگاری کی روایت میں اہم مقام رکھتا ہے۔ ناول سن لائٹ آن بروکن کالم بیشتر مسائل ناول کی ہیروئن لیلا کی نظر سے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ طرز اظہار بہت حد تک خدیجہ مذکور کے ناول آگن میں بھی مشتمل ہے۔ ناول آگن کی مانند عطیہ حسین کے سن لائٹ آن بروکن کالم میں بھی لکھنؤ کے جاگیردارانہ نظام اور مشترکہ خاندان کے زوال کی داستان بیان کی گئی ہے۔ مصنفہ نے 1930 سے لے کر تقسیم کے بعد تک سماجی تہذیبی اور سماجی صورتحال کو پس منظری طور پر استعمال کیا ہے۔ ناول آگن کی طرح اس میں بھی ایک وسیع پس منظر ملتا ہے۔ عطیہ حسین نے قومی تحریک، کانگریس و مسلم لیگ کی سیاسی کشمکش اور تقسیم وطن کے زیر اثر مشترکہ خاندان اور اس کی تہذیب و روایات کی تباہی کو تاریخی صداقت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ عطیہ حسین نے اس ناول کے پلاٹ
इस नावल के प्लाट की बुनियाद जागीरदाराना मुस्लिम खानदान पर रखी है। नावल सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कलम 4 अबाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब खानदान के तारुफ से वाबस्ता है। बाब एक रवायत पसंद और मुश्तरका खानदान को मुतारिफ कराता है। इस खानदान के मुख्तलिफ अफराद इस्लामी तौर तरीके और उसूल नजरियात सख्ती से मानते हैं। सैयद मोहम्मद हसन खानदान के सरपरस्त हैं। नावल की हीरोइन लैला उन्हें बाबा जान कहकर पुकारती है। उनके वफात के बाद यह खानदान समाजी, सियासी, तहजीबी, मजहबी और इक्तिसादी बुहरान का शिकार हो जाता है। नावल सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम सवानी तर्ज लिए हुए है। हीरोइन लैला के किरदार में अतिया हुसैन की जिंदगी का से वाज़ेह तौर पर नजर आता है। नावल में मुसन्निफा के तजुर्बात, मुशाहिदात और उनके यहाँ की समाजी, सियासी, तहजीबी, इक्तिसादी और तालीमी जिंदगी की हिस्सा नकुश मिलते हैं। पहले बाब में नावल के किरदारों को पेश किया गया है। बास किरदार चचा हामिद मशरिकी व मगरिबी रवायात और तहजीब व तमद्दुन के परवरता है। वह लैला की तालीम के लिए राह हमवार करती है। नावल सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कलम अपने वसीतर पस मंजर के बावजूद तकसीम के दर्द नताइज, खुसूसन मुश्तरका खानदान की बिगड़ती हुई तस्वीर को पूरे शद्दमत के साथ सामने लाता है। अतिया हुसैन लैला के खानदान के जवान के बिखराव नोस्टैल्जिया के रूप में पेश किया है। 14 बरसों के तवील अरसे के बाद लैला जब अपने आशियाने में पहुंचती है तो उसे अपने खानदान के रिश्ते नाते शिद्दत से याद आते हैं। रिश्तेदारों और अपनी हसरतनाक माजी को याद करके उसका दिल तरफ उठता है। लैला के जज्बातों, एहसासात और उसके दाखिली कर हुए इस्तिराब को मुसन्निफा ने जज्बाती अंदाज में पेश किया है। माजी की यादों में हशगोले खाते हुए सोचती है कौन है छोड़ नावल अंग्रेजी ज़बानों अदब। यह नावल अंग्रेजी ज़बान अदब का वाहिद नावल है जिसमें जागीरदाराना अक़दार और मुश्तरका खानदानी रवायत की शिकस्त व रेख्त के मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं। सवानई तर्ज के नावल सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कलम की हीरोइन लैला के किरदार से अतिया हुसैन की जिंदगी का अक्स साफ झलकता है। इस नावल के हर मुमकिन मसाइल लैला की नज़र से पेश किए गए हैं। इस नावल का प्लाट लैला की यादों की सारियत तकमील को पहुंचता है। खदीजा मस्तूर के नावल आदम की तरह अतिया हुसैन का नावल सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कलम भी किसी खास किरदार की शख्सी जिंदगी से गहरा रब्त रखता है। आदम की हीरोइन आलिया और सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कलम की लैला के दरमियान हैरत अंगेज मुमासिलत नजर आती है। दोनों के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। दोनों किरदार आला तालीम के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। दोनों के अहले खाना में से बाज़ पाकिस्तान हिजरत करते हैं और बाज़ हिंदुस्तान में रहने को तरजीह देते हैं। दोनों खानदान के कुछ अफराद कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों की हिमायती हैं। अतिया हुसैन का यह नावल खदीजा मस्तूर के नावल आदन से फिक्री व तकनीकी तौर पर मुशाबत रखता है। मज़कूरा दोनों नावलों में नावल आदम की हीरोइन आलिया खदीजा मस्तूर के अफकार और ख्यालात की नुमाइंदगी करती है तो नावल सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कलम की हीरोइन लैला के किरदार में अतिया हुसैन की जिंदगी पर छाई नजर आती है। दोनों नावलों का प्लाट आलिया और लैला की यादों की सारे तकमील को पहुंचता है। खातून कलमकार खदीजा मस्तूर और अतिया हुसैन लखनऊ के जागीरदाराना और मुश्तरका खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों ने तक़सीम हिंद के बाद मुश्तरका तहज़ीबी व सक़ाफ़ती अक़दार और रवायात और जागीरदाराना शान व शौकत और अज़मत पर लगने वाले गहन को आईने दिखाया है। शुक्रिया।